بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی بدقسمتی اتنی زیادہ ہے کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے مذہب کا استعمال کرنا ایک عام بات ہو گئی ہے، اور اب اس مذہب کا استعمال کے ساتھ ساتھ خون خرابے کی طرف لوگوں کو بھڑکانا، قتل و غارت کی طرف لے کے جانا، صرف اور صرف جھوٹ بولنا، اس جھوٹ کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس طرح ہولناک قسم کی ویڈیوز بنانا، دکھانا کہ زبان کاٹ دیں گے، گلے اڑا دیں گے، دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور لوگوں کی گردنیں اڑا دیں گے، لوگوں کے کا یہ کر دیں گے، مال و املاک لوٹ لیں گے۔ اس طرف لوگ رہنا کہ کس بات میں کہ قرآن مجید کی اندر جو ہے نا وہ غلط تشریحیں ہوئی ہیں، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے۔ اس کے پیچھے جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن مجید باہر سپلائی کیے، ان کے پاس خود تو ترجمہ ان کو کرنا آتا نہیں ہے، جماعت احمدیہ کے ترجمے لے کے وہ چھاپے انہوں نے، اور انہوں نے افریقی ممالک میں، یورپ میں، ہر جگہ بھیج دیے۔ بعد میں ان کو اندازہ ہوا کہ یار یہ جو کسی نے ان کو بتایا کہ یہ ترجمے تو جماعت احمدیہ کے ہیں جو آپ کر کر کے دے رہے ہو۔ اب اس کے اوپر پردہ اس کے اوپر اصل میں بات شروع ہوئی، اور موضوع بدلتے بدلتے اب یہ اس موضوع پہ آ گئے ہیں کہ ہم کس طریقے سے جماعت احمدیہ کو بدنام کریں ملک میں۔ صرف وہ پاکستان ہی ہے جہاں بدنام یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کی حکومتیں ہیں، ان کا زور ہے، ان کے پاس طاقت ہے۔ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں گے تو وہاں ان کو منہ کی پڑے گی، اس واسطے کہ قرآن مجید کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صرف اور صرف جماعت احمدیہ نے کیا ہے، اور جماعت احمدیہ کے ترجمے کو ہی مستند قرار دیا جاتا ہے دنیا بھر میں۔ ان کے ترجموں کا جو حال ہے وہ یہ خود ہی ایک دوسرے کو لڑتے ہیں، اور اپنے مطلب کے ترجمے ان لوگوں نے کیے تھے۔ اب ان کے پاس کیونکہ آگے الیکشن اور آ رہا ہے، حکومت جو سی ہے وہ بری طرح سے ناکام ہے عوام کی پذیرائی لینے کے لیے یا ووٹ لینے کے لیے۔ تو اب ان کے پاس ایک ہی حل ہے بھاگنے کا، وہ یہ ہے کہ ملک میں ایک ایسا فساد ہو جس میں قتل و غارت ہو، جس میں ہنگامہ آرائی ہو، آگے لگیں، لوٹ مار ہو، جس سے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ہنگامی حالات ہیں تو اس وقت الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے حکومت اس سے یہ کارروائی کر رہی ہے، اور اس سے پہلے جو پرویز الہی کی حکومت تھی، ناکام اور نامراد، اس شخص نے عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کرنے کی بجائے اربوں روپے صرف اس بات پہ خرچ کر دیا، ٹی وی چینلز کو رشوت دینے کے لیے، کہ نکاح کے ساتھ ختم نبوت کا حلف لینا بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر منٹ کے بعد جو ان سے ہر چینل پہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیونکہ میں ٹی وی چینل رن کرتے رہے، ہمیں پتہ کتنے پیسے چارج کیے جاتے ہیں، اور پاکستان کے اندر بہت زیادہ انہوں نے پیسہ بے تحاشا دیا، عوام کا جو خزانہ تھا دولت کا وہ انہوں نے لٹا دیا کہ ہمیں میڈیا کی جو سی سپورٹ ملے۔ میڈیا کی سپورٹ پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی لعنت ان کو ضرور ملے گی۔ یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ قرآن کلمہ طیبہ کے متبادل اس قسم کے کلمے بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو وہ رٹائے جائیں، کلمہ طیبہ بھول جائیں۔ تو آج ہم دوبارہ میں آج ملک نسیم صاحب جو کافی لمبا سفر کر کے ابھی آئے ہیں، میں نے ان کو تکلیف دی ہے کہ وہ آئیں اور کچھ روشنی ڈالیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے آخر۔ ملک نسیم صاحب کو میں پروگرام میں دعوت دیتا ہوں۔ ملک صاحب، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، یہ ناکام اور نامراد حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا ان کے پیچھے پش بنائی ہے اور سوشل میڈیا پہ ایسا بھڑکا رہے ہیں۔ یہ کام تو 150 سال سے بھی ہو رہا تھا کہ اس قسم کے الزام، لیکن آج تو سوشل میڈیا ہے اس پہ ڈال کے ایک ہولناک سی شکل بنائی جاتی ہے۔ آپ کچھ روشنی ڈالیے اس پہ۔ دیکھیں، دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو کام شروع ہوا ہے انٹرنیشنلی طور پہ اگر دیکھا جائے، میں تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں اس طرح کی حرکات کی جا رہی ہیں اور حکومت خاموش ہے۔ اور یہاں تک کہ مجھے تو سب افسوس ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ایسے یوٹیوب پہ اور ایسے اپنا ہیٹ مٹیریل جو ہے وہ چل رہا ہے، فیس بک پہ چل رہا ہے، اور اس پہ کوئی بھی اپنا کارروائی نہیں ہو رہی، جو ایک سراسر افسوس کی بات ہے۔ میں سے آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، پھر اس پہ مزید روشنی لگی۔ جو میرا دل تو نہیں چاہتا کیونکہ جس طریقے سے گند پکا انہوں نے، ہم نہیں چاہتے، لیکن یہ ہے کہ دکھانا اس لیے چاہیے کہ ان کی شکل سامنے آئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے گا۔
ہاتھ کو کاٹ دے جو تحریف قرآن کرے, اس زبان کو کاٹ دے جو تحریف شدہ قرآن کی تبلیغ کرتی ہے, اس دماغ کو کچل دے جو تحریف قرآن کے منصوبے تیار کرتا ہے, اس دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس میں قرآن کے خلاف بغاوت کے جراثیم ہو. یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جو جماعت احمدیہ نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے, آج دنیا بھر میں جماعت احمدیہ نے جس طریقے سے اسلام کو پھیلایا ہے, آپ دنیا کا کسی بھی بر اعظم کو دیکھ لیں, اللہ کے فضل سے ہر جگہ پہ جماعت احمدیہ موجود ہے اور جماعت احمدیہ پھیل رہی ہے. یہ وہ تکلیفیں ہیں ان کو کہ جو ان کے پیٹوں میں درد کر رہے ہیں. اب ان کے پاس صرف اور صرف حل یہ ہے کہ بندوق کا استعمال کریں, قتل و غارت کریں, اور صرف یہ ہے کہ اپنے جو خواہشات ہیں اس کو پورا کریں. جی دیکھیں نا, دراصل اب وہ دیکھیں کہ وہ قرآن مجید کی بات کر رہے ہیں, تحریک کی بات کر رہے ہیں, کس نے ان کو حق دیا ہے کہ یہ, اور کہاں ہے, کس جگہ کوئی ایسی لائن, کوئی ایسی پیج یا کوئی ایسی چیز بتائیں جو دنیا میں نظر آئے کہ جی یہ غلط ترجمہ کیا گیا ہے, یہاں اس کی تعریف کی گئی ہے. وہ تو کوئی ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں اور بھی 50 سے 60 اپنا اسلامی ممالک ہیں, کسی جگہ اس بات کو نہیں اٹھایا گیا, کسی نے اس بات کا پرچار نہیں کیا کہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے. یہ صرف پاکستان میں ہے, اور پاکستان میں یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حکومت مضبوط نہیں ہے, اور وہ ایسی جو ہتھ کنڈے, جو ایسے علماء ایسی باتیں کر رہے ہیں ان کو کرنے دے رہے ہیں کہ آپ اپنا ادھر کرتے رہیں, ہماری طرف کوئی بھی نہ آئے, ہمیں کوئی نہ پوچھے کہ ہماری حکومت کس طرح جا رہی ہے, کہ ملک میں کیا کس قسم کے کرائسس ہیں. لیکن اس چیز کو جو وہ پوری جگہ دے رہے ہیں کہ لوگ اپنا ایسا ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں تاکہ افراتفری ہو اور ہماری طرف کوئی بھی نہ دیکھے. نہیں, یہ دیکھیں, حکومتیں تو ہمیشہ چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی حکومت میں پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہے, وہ ایک مسجد بنوا رہا تھا ترکی کے ڈیزائن کے اوپر, اور اس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی اس میں سب لوگ جا سکتے ہیں, صرف قادیانی نہیں جا سکتا. یعنی کہ یہ کھلم کھلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات تھے, جو ان کی تعلیم ہے, اس کے ٹوٹلی اگینسٹ. یعنی کہ اتنا اگینسٹ کہ کسی حد نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کو بھی اجازت دے دیتے کہ آپ اپنی عبادت کریں, کیونکہ مسجد جو سی ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے. اگر پرویز الہی بنا رہا ہے تو اپنے اس کو تم گھر کہو گے, پھر مسجد نہیں کہو گے. تمہارے گھر میں کوئی نہیں آ سکتا. اگر مسجد بنا رہے ہو تو وہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے اندر ہر آدمی جا سکتا ہے, اور کسی احمدی کو کیا ضرورت پڑی ہے تمہاری بنی ہوئی مسجدوں میں جائے جو تم نے بےایمانی اور لوٹ کسوٹ سے تیار کی گئی ہیں. دیکھیں, اسلام کی تو بات آپ کر رہے ہیں, آپ ویسے دیکھیں کہ پاکستان کی آئین میں کیا ہے. حضرت اپنا محمد علی جناح جو فاؤنڈر آف پاکستان ہے, انہوں نے کیا کہا تھا. پھر دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کہہ رہی ہے, انٹرنیشنل چارٹرز کیا ہیں یونائٹڈ نیشنز کے. لیکن اس کے باوجود یہ کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہے. اب دیکھیں کہ اپنا جو 3 اسپیشل رپورٹرز نے پاکستان کو وارن کیا تھا کہ آپ لوگ اس طرح کی پروسیکیوشن, اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں, یہ انسانیت کے نہیں, سب تمام جو عالمی چارٹرز ہیں اس کے خلاف ہے. لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا, اور یہ بات بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور پھر جس طرح آپ نے کہا, یہ تو پھر ملک میں فساد کا جو موجب بن رہی ہے. اور تو اس کے علاوہ اور اس میں کیا چیز لے رہے ہیں, کیا انہوں نے اس میں سے حاصل کرنا ہے یہ باتیں کر کے. ملک صاحب, حالات پاکستان کے اتنے برے ہو رہے ہیں. میں دن میں کئی بار پاکستان میں رابطہ ہوتا ہے, جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں, لوگ آٹے کے لیے ترس رہے ہیں, گھی کے لیے, چینی کے لیے, ہر چیز کے لیے. گیس وہاں بند ہوئی ہوئی ہے, پیٹرول وہاں نہیں مل رہا. وہ حالات ہو رہے ہیں کہ ایک قسم کا قحط کا سما ہو رہا ہے وہاں پہ, اور ملک تو بینکرپسی کی طرف جا ہی رہا ہے. اور ملک میں جو قحط کی صورتحال ہے, ان جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے تو گودام بھرے ہوئے ہیں, لیکن عوام کے لیے صرف اور صرف نعرے بازی رہ گئی ہے, قتل و غارت رہ گئی ہے. رازدانی اتنی زیادہ ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو لوگ لوٹ رہے ہیں. اب لوگوں نے گینگ بنا لیے ہیں, اور وہ جو جس گھر میں آپ دیکھیں گے نا لائٹ جل رہی ہے یا کسی جنریٹر لگا ہوا ہے, جس گھر میں کھانا پینا ہے, اس گھر پہ حملہ کریں گے اور یہ چیزیں لوٹیں گے. اور یہ ایک عام وتیرہ بن جانا ہے. جی بالکل. اور اس کے علاوہ میں نے تو جس طرح کہا, اس کے علاوہ اور انہوں نے کیا لینا ہے.
ایسی تقریریں کر کے ایسی غلط باتیں پھیلا کے اپنا لوگوں کے جذبات کو ابھار رہے ہیں. اس کا مقصد صرف ایک یہی ہے کہ یہاں اپنا جنگ فساد ہو، لڑائی جھگڑا ہو، اور دوسری طرف جو اصل مسائل ہیں اس طرف کوئی بھی نظر نہ ڈالے. اصل بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے. جی ملک صاحب، بہت بہت شکریہ. ملک صاحب آپ سے دوبارہ بات کروں گا. مجھے پتا ہے آپ نے آرام بھی کرنا تھا، آپ تھکے ہوئے ہیں، اور آپ کا 1:30 بج چکا ہے اور یہ نیند کا ٹائم بھی ہے، تو آپ نے بہت ٹائم دیا اس وقت، اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ بھی آپ کو بلائیں گے. بہت بہت جی شکریہ آپ کا. جی شکریہ بہت بہت. جی السلام علیکم. جی یہ تھے ملک نسیم صاحب، اور ان کو ہم اکثر گائے بگائے بلاتے رہتے ہیں، ان سے مفید مشورے لیتے ہیں. حالات پاکستان کے بدستور خراب ہو رہے ہیں، اور اس حالات کو ٹھیک کرنے کی بجائے اس کو مزید بربادی کی طرف لے جانے کا منصوبہ ہے. اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ جتنا ہم خرابی پیدا کریں گے اتنا ہی جون سا ہے ان کے لیے بینیفٹ ہے. بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جن سے یہ پیسہ لے کے پاکستان کو برباد کر رہے ہیں. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ہم دعا کے ہمیشہ طالب رہے ہیں، اور ہمیں ابھی بھی دعاؤں کی بہت شدید ضرورت ہے. اللہ حافظ.